اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے قربانی کے متعلق ہمیں سمجھایا ہے، اور اللہ عز و جل نے قربانی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو محترم دوستو عزیزو، قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ احادیث کے اندر اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بڑی اہمیت ہے قربانی کی، لیکن اکثر مسلمان دین کی دوری کی وجہ سے اس عمل کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے آج اسی پر کچھ گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں اپنی قربانیوں کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قربانیوں کا گوشت اور ان قربانیوں کا خون ہرگز اللہ عز و جل تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو انسان کا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ انسان نے کس جذبے کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے۔ تو اس لیے محترم دوستو عزیزو، ہمیں اپنی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اور وہ فضائل اور وہ منافع جو احادیث کے اندر آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ہمیں ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضور کائنات علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور کائنات علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے برابر آپ کو نیکی ملے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی بات ہے، انسان ایک قربانی کا جانور کر کے کتنی نیکیوں کا مالک بن سکتا ہے، اور کتنی نیکیوں کا وہ ذخیرہ کر سکتا ہے۔ ایک جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جس وقت مسلمان بندہ جانور ذبح کرتا ہے تو ابھی اس کا خون زمین کے اوپر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالی خون کے زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خون گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا عمل ہے، لیکن ہم دین کی دوری کی وجہ سے اور
غلط نظریات، غلط عقائد، غلط سوچ کی وجہ سے اپنے اتنے بڑے عمل کو بسا اوقات ضائع کر لیتے ہیں۔ قربانی کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی والے دن اس عمل سے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی 20,000 روپے کی قربانی کر رہا ہے، 20,000 روپے کی قربانی کر رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی 20,000 روپے کی قربانی نہیں کر رہا بلکہ 1,00,000 روپیہ وہ غریبوں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ اب ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اور فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو دینا یہ بہت بڑا عمل نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ میرے محترم دوستو، اگر اس 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے والے نے قربانی نہیں کی اور اس نے بھی 1,00,000 اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے اور دوسرے آدمی نے 20,000 روپے کی قربانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس 20,000 کی قربانی کرنے والے کا مقام زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں کم ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے اور یہ عمل عالمگیر عمل ہے، یہ کوئی اس امت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقہ سے تورات اور انجیل کے اندر بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر امت کے اندر قربانی رہی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اس کائنات کے اندر، چاہے اس امت کا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام سے ہو، اس امت کا تعلق سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر سے ہو، تو ہر مذہب کے اندر قربانی کا نظام اور قربانی کا مفہوم موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس قربانی کے اندر بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اتنا بڑا عمل جو اس تمام امتوں نے کیا، اتنا بڑا عمل جو اس تمام انبیاء علیہم السلام نے کیا، اور جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے اجروں کا وعدہ ہے، تو کہیں ہم اپنی بدعملی کی وجہ سے یا غلط سوچ کی وجہ سے اپنے اس عمل کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی نیت ہم تک پہنچتی ہے، آپ کے دل کا تقوی ہم تک پہنچتا ہے، آپ کی قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا۔ تو قربانی کرتے وقت سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جن پیسوں کی قربانی کر رہے ہیں کہ وہ کن ذرائع سے کمائے گئے ہیں، جائز طریقے سے کمائے گئے ہیں، ناجائز طریقے سے کمائے گئے ہیں، رشوت لے کے کمائے گئے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کمائے گئے ہیں، یا خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی قربانی کو قیمتی بنانے کے لیے یہ بات ہے کہ ہم قربانی ایسے پیسوں سے خریدیں کہ جو 100% جائز طریقے سے کمائے گئے، ورنہ تو آپ کی قربانی ضائع ہے۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی ناجائز طریقے سے پیسے کما کر حرام کے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر کے اگر نیکی کی امید رکھتا ہے تو اس کے کفر کا شک ہے کہ کہیں یہ آدمی کافر نہ ہو جائے،
تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن پیسوں سے میں نے قربانی خریدی ہے وہ کس ذریعے سے مجھے ملے ہیں، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ اور خاص طور پر ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس پیسے سے ہم قربانی خرید رہے ہیں اس پیسے کا عشر نکلا یا نہیں نکلا۔ میں نے اس پیسے سے عشر نکالا یا نہیں نکالا۔ اگر اس سے عشر نہیں نکلا ہوا پھر بھی اس کی جو وہ قربانی ہے، جو فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، جو اس کے فوائد آئے ہیں، تو اس آدمی کو نہیں ملے گی۔ اس لیے میں تو ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی قربانی کو قیمتی بنائیں، اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اگر بالفرض والمحال آپ کے پاس حلال کے پیسے نہیں ہیں، فی الحال آپ کا کاروبار ہی ایسا ہے بالفرض والمحال کہ وہ سارا کاروبار ہی ناجائز ہے یا سود پر مبنی ہے، یا کوئی ایسا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس عمل کو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی ایک شکل اس طرح بنائی جا سکتی ہے کہ آپ کسی سے قرض لے لیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں حلال کے، سارے ہی حرام کے پیسے ہیں، تو آپ کسی سے اتنے پیسے قرض لے لیں، اور جب جائز طریقے سے آپ کے پاس کوئی پیسے آ جائیں تو آپ ان جائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے پیسوں سے اپنا قرض اتار لیں۔ تو وہ آپ کا گناہ علیحدہ ہے، لیکن آپ کی قربانی محفوظ ہو جائے گی، اور جو قربانی کے فوائد احادیث کے اندر آئے ہیں وہ آپ کو پورے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی زمیندار ہے وہ عشر نہیں نکالتا، لا محالہ عشر نکالنا اتنا آسان تو نہیں ہے، ہر آدمی کا کام تو نہیں ہے، اس کے لیے تو ایمان چاہیے، اس کے لیے صحبت صالحین چاہیے، اس کے لیے ماحول چاہیے، مشکل معاملہ ہے، اس کے اندر اس کے لیے دل کو دنیا کی محبت سے خالی چاہیے، تو پھر کہیں جا کے آدمی عشر اور زکوٰۃ نکال سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہے۔ تو میں ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ کے راستے کے اندر پیسے خرچ کریں یا قربانی کریں اور آپ نے اپنی فصل کا عشر نہیں نکالا، تو آپ کم از کم اتنا ضرور کر لیا کریں کہ جو پیسے آپ سارے میں سے تو آپ عشر نہیں نکال رہے، اور سارے پیسوں کا عشر تو آپ ادا نہیں کر رہے، لیکن جو پیسے آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں یا جن پیسوں سے آپ قربانی لینا چاہتے ہیں اتنے پیسوں کا عشر نکال دیں۔ مثلا نہیں کہ آپ 1,00,000 روپیہ فصل میں سے آپ کو آیا ہے اور 1,00,000 روپیہ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 1,00,000 نہ کریں، آپ اس 1,00,000 میں سے پہلے 5,000 روپیہ عشر نکال لیں، پہلے 5,000 روپیہ عشر نکال لیں، تو وہ 95,000 جو آپ کا رہ گیا وہ پاکیزہ بن گیا ہے، وہ حلال بن گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ 1,00,000 روپیہ اپنی فصل میں سے لیں، اس میں سے پہلے 5,000 کا عشر نکالیں، باقی 95 رہ جائیں گے، تو اس 95,000 کی ایک مثال دے رہا ہوں، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اسی نسبت سے آپ عشر نکالیں گے، تو وہ جو عشر نکالنے کے بعد وہ جو پیسے بچ گئے ہیں ان کی آپ قربانی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کم از کم وہ جو آپ نے 95,000 خرچ کیا ہے یا قربانی لی ہے اس کی آپ کی قیمت پوری لگے گی اور آپ کو پورا اجر مل جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کی
جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے وہ بھی قبول ہوگا، اس کا بھی پورا اجر ملے گا، اور قربانی کی بھی جو فائدے ہیں، جو اس کی قیمت ہے، وہ آپ کو پوری پوری مل جائے گی۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ حلال ذرائع سے کمائے ہوئے پیسوں سے آپ اپنی قربانی خریدیں۔ لیکن اس کے بعد بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ آدمی شہرت کے لیے کرتا ہے، آدمی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، یہ بھی اپنی اس طریقے سے بھی آدمی کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا مقصود۔ اور تیسری نیت اس کے اندر یہ خراب ہو سکتی ہے کہ آدمی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، جیسا کہ بہت سارے ساتھی کی سوچ اور ان کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ کئی ساتھیوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب گھر مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہاں بچہ لے لیتے ہیں یا ویڑ خرید لیتے ہیں، تو گھر سے مشورہ یہ ملتا ہے کہ بچے کا اور ویڑ کا جو گوشت ہے وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا، ہمیں کٹا کرنا چاہیے، ہم کٹے کی قربانی کریں گے کہ اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو نیت خراب ہوگی۔ اس نیت سے کٹے کی قربانی کرنا کہ اس کا گوشت مزیدار ہوتا ہے، تو قربانی کا ثواب تو نہیں ملے گا، آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو آپ کی نیت نے پہنچنا ہے، آپ کے 5 من 6 من کٹے کے گوشت نے تو نہیں پہنچنا، اس کے اندر خون زیادہ نکلا ہے کم نکلا ہے یہ تو نہیں پہنچنا، آپ کی نیت نے پہنچنا ہے، آپ کے دل کے تقوی نے پہنچنا ہے۔ جب آپ کی نیت ہی گوشت کھانے کی ہو گئی تو پھر آپ کو قربانی کرنے کے وہ فائدے نہیں مل سکتے، آپ نے اپنی قربانی کو ضائع کر لیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، آپ ہر اعتبار سے اپنی قربانی کو قیمتی بنائیں اور اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں۔ موقع پر آپ کو بچہ مل جاتا ہے وہ کر لیں، کٹا مل جاتا ہے وہ کر لیں، کوئی چھوٹا جانور مل جاتا ہے وہ کر لیں۔ اچھی نیت سے کی ہوئی قربانی آپ کی 20,000 25,000 کی، وہ قربانی جو 2-3 لاکھ کی ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو یہ 25-30 ہزار والی قربانی اس سے کہیں درجہ بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بس اوقات ہم اچھی قربانی لیتے ہیں، زیادہ پیسوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی احباب، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ ہلکی قربانی لیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اگر چھوٹا اس نے بکرا لیا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کا بڑا بکرا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بکری خرید کے لے آئیں، آپ یہ کیا بکری خرید کے لے آئیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد شہرت ہے، آپ جو بڑی قربانی کر رہے ہیں، زیادہ قیمتی قربانی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھانا چاہتے ہیں، آپ شہرت چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے ایک اس بول نے، جو آپ نے اس کی چھوٹی اور معمولی قربانی کے اوپر طنز کیا ہے، آپ کی اتنی بڑی قربانی کو ضائع کر دیا ہے، اور آپ نے اپنا آخرت کا کتنا نقصان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں۔ تو اس لیے پہلے تو قربانی کے اندر یہ احتیاط کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہونے چاہیے، یہ بھی مختصر عرض کرتے ہیں، اور ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی کافی اختلافات لوگ کرتے ہیں۔ تو قربانی کے جو جانور ہیں وہ تقریباً اصل کے اعتبار سے تو 4 قسم کے ہی ہیں، لیکن ویسے 6 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک اس میں یہ ہے کہ اونٹ ہو، اونٹ کا جوڑا نر اور مادہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بچہ اور گائے، 2 جوڑے یہ ہو گئے۔
اور تیسرا جوڑا ہے بھیڑ چترا، اور چوتھا یہ ہے کہ بکرا اور بکری۔ اب اگر اجمالی طور پر بیان کیا جائے تو 4 ہیں، اگر تھوڑا سا اس کو وضاحت کی جائے، کیونکہ بھیڑ کے اندر دمبا تو نہیں آتا، لیکن دمبا اس میں شامل ہے، اس لیے اگر اس کو علیحدہ گنیں گے تو 5 بن جائیں گی۔ اگر بھیڑ کو اپنے دمبے کو بھیڑ کے اندر شامل کرتے ہیں تو وہ ایک ہی رہے گی۔ اسی طریقے سے گائے اور بچہ ہے، اس کے اندر کٹا اور جھوٹی جو ہے اس کے اندر شامل ہے، اگر ان کو ایک جنس گنے تو پھر یہ 4 میں شامل ہوں گی، اگر ان کو علیحدہ علیحدہ ہم جیسا کہ نام ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر یہ 6ٹھا جوڑا بن جائے گا۔ تو بہرحال چاہے اس کو علیحدہ گنیں چاہے اس کو شامل کریں، اگر شامل کرتے ہیں تو پھر 4 ہی جوڑے رہتے ہیں۔ دمبے کو بھیڑ کے اندر شامل کریں گے اور کٹے کو اور جھوٹی کو گائے اور اپنا بچے کے اندر شامل کریں گے تو 4 ہی گنیں گے۔ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ ہم شامل کریں تو پھر یہ 6 جوڑے بن جاتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی، اور اسی طریقے سے بچہ اور گائے اور کٹا اور جھوٹی اور بکرا اور بکری اور بھیڑ اور چھترا اور دمبا اور دمبی، یہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان کی قربانی نہیں لگتی، کیونکہ ان کے اندر اور شرائط نہیں پائی جاتی۔ ایک شرائط قربانی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ان جانوروں کو پالا جاتا ہو، ان کو اس طرح پالا جاتا ہو عام یعنی کہ، تو دوسرے جو جانور ہیں ان کو پالا نہیں جاتا، وہ کبھی ہرنی کسی نے پال بھی لی ہے تو اس کو یعنی کہ پالنا نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے نیل گائے ہے، وہ بھی گائے ہے لیکن اس کو پالا نہیں جاتا، اس لیے جنگلی کوئی بھینس ہے تو اس کو پالا نہیں جاتا۔ تو یہی جانور ہیں جن کو پالا جاتا ہے اور جن کو عام طور پر رکھا جاتا ہے، اس لیے ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، کتنی عمر کا کون سا جانور ہو تو قربانی لگتی ہے؟ تو احادیث کے اندر مسنہ کا لفظ آیا ہے۔ مسنہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ فقہا نے مسنہ کا جو مفہوم اور مطلب لیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اونٹ ہے تو وہ 4 سال کا پورا ہو اور 5ویں سال میں شروع ہو جائے، اور اگر وہ گائے بیل بھینس کٹا ہے تو 2 سال اس کی عمر پوری ہو اور تیسرا سال شروع ہو گیا ہو، اور بکرا بکری ہے تو اس کی 1 سال عمر پوری ہو گئی ہو اور دوسرے سال کے اندر وہ شروع ہو گیا ہو۔ اسی طریقے سے اگر بھیڑ ہے چھترا ہے تو اس کا 1 سال ہونا شرط ہے، لیکن اس وقت کہ جب ان کا وجود تھوڑا کم ہو، اگر وہ 6 ماہ کا ہے اور وہ 6 ماہ کے اندر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اگر سال کے چھتروں کے اندر بھیڑ کے اندر ان کو چھوڑا جائے تو وجود کے لحاظ سے ان جیسا ہی لگے، تو پھر بھیڑ کے لیے جو ہے سال ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر واضح ہے۔ اگر مسنہ کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں جو کہ بعض لوگوں نے لیا ہے کہ مسنہ کا مطلب ہے 2 دانت، تو ہمارے ہاں مسنہ کا مطلب اگر لغوی اعتبار سے ہم لیتے ہیں اصل وہی مفہوم مراد ہے جو فقہا نے لیا ہے، یعنی عمر مراد ہے، لیکن اگر لغوی معنی مراد لیا جائے کہ مسنہ کا مطلب 2 دانت ہے تو پھر ہمارے ہاں یہ مسنہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، نشانی ہے۔ نشانی اور شرط میں فرق ہے۔ اگر ہم اس کو بناتے ہیں مسنہ یعنی دوندا ہونا، مسنہ کا مطلب دوندا ہونا، اگر دوندے ہونے کو ہم شرط بناتے ہیں تو پھر تو کئی خرابی لازم آئیں گی۔ دوندا ہونے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ دوندا ہونے کا مطلب بنتا ہے 2 دانت۔ اگر ہم 2 دانت کو شرط لگاتے ہیں کہ بھئی 2 دانت ہونا شرط ہے تو پھر جو 4 دانت ہوگا پھر وہاں تو شرط نہیں پائی گئی، پھر تو قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ 6 دانت کا تو تذکرہ نہیں آتا حدیث کے اندر،
تو اس کے اندر یہ خرابی آئے گی۔ جن لوگوں نے دوندے ہونے کو شرط لگایا ہے انہوں نے اس پر غور نہیں کیا، اور جو اصول ہے کہ شرط پائی جائے گی تو وجود پایا جائے گا، مشروط پایا جائے گا۔ جب آپ نے دوندے ہونے کو شرط لگا دیا تو چونگے ہونے پر تو یہ شرط فٹ نہیں آتی، اور 6 دانت ہونے پر تو یہ شرط فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ کی شرط تو 2 دانت تھی، تو یہ شرط نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے جانور جب توڑتا ہے 1 دانت توڑتا ہے، 2 دانت نہیں توڑتا، تو دوندا تو پھر بھی نہیں ہوا، وہ اس نے تو 1 دانت توڑا ہے، پھر تو 1 دانت جس کا ٹوٹا ہے وہ بھی قربانی نہیں لگنا چاہیے۔ تو اس میں بڑی خرابیاں ہیں۔ اگر ہم مسنہ کا مطلب 2 دانت لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو شرط لگاتے ہیں تو پھر تو ہم 1 دانت جب ٹوٹے گا اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے، جب وہ 4 دانت ہو گیا ہوگا پھر بھی اس کی قربانی نہیں لگے گی، 6 دانت ہو گیا ہوگا اس کی قربانی نہیں لگے گی، جب وہ پورے دانت توڑ لے گا پھر قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ دوندا ہونا شرط ہے، تو وہ تو دوندا ہونا تو نہیں پایا جا رہا، اب تو چوگا ہونا پایا جا رہا ہے، 6 دانت ہونا پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے وہی بات ٹھیک ہے جو فقہا نے سمجھا ہے کہ 2 دانت ہونا، دانت ٹوٹنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ عمر پورا ہونے کی ایک نشانی ہے کہ بھئی اس کی عمر اب 2 سال ہو گئی ہے اور یہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تو جب 2 سال سے زیادہ ہو گیا تو بس اس کی قربانی لگے گی، چاہے اس کا دانت ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، لیکن یہ پکی یعنی کہ اس کو اس کی عمر یاد ہو کہ اس کی جو ہے عمر 2 سال ہو گئی ہے۔ جب اس کی عمر 2 سال ہو گئی ہے تو اب وہ دوندا ہو، اب وہ چوگا ہو، اب وہ چھیکا ہو، اب وہ جو ہے بھرا ہوا ہو، تو ہر حالت میں وہ جانور قربانی لگ جائے گا۔ اور اگر جو ہے اس کی عمر کا پتہ نہیں ہے، اس کی عمر کتنی ہوئی ہے یاد نہیں رہا، تو اب اس کے عمر پورا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کم از کم جو ہے اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہو، نشانی ہے، شرط نہیں ہے۔ اب ہم اس کی عمر پوری ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ بھئی اس کا دانت ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو کیوں مجھے یاد تو ہے نہیں ہے، پتہ تو ہے نہیں ہے، یا ہم نے کہیں سے باہر سے لیا ہے، اور وہ آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ بھئی اس کی عمر جو ہے پوری ہے، تو اس لیے اب ہم اس کی نشانی تلاش کریں گے کہ آیا کہ اس کی عمر پوری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کا وہ دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چاہے 1 ٹوٹا ہے، چاہے 2 ٹوٹے ہیں، چاہے 4 ٹوٹے ہیں، تو اب ہم یہ حکم لگائیں گے کہ بھئی اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، تو اس طریقے سے وہ جانور قربانی لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قربانی کے پورے فائدے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اندر جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں قربانی کرنے سے پہلے اگر ہماری نیت خراب تھی یا نیت کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق تھا تو ہمیں قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔